خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات میں اللہ پاک انسان کے تخلیق کے موقع کا ذکر فرما رہے ہیں، جب اللہ پاک نے پہلے نبی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ پاک نے اپنی اس چاہت اور ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے انسانوں کی، صنف انسانیت کی عظمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی نے، بلند و برتر ذات اقدس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے زمین میں اپنا نائب قرار دیا۔ زمین میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان زمین پہ اللہ کے حکموں کے مطابق خود بھی زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکامات کو زمین والوں میں، انسانوں میں نافذ کرنے کی محنت بھی کرے گا کہ سب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی اور جنات کا آپس میں جھگڑا فرشتوں کو معلوم تھا، تو فرشتوں نے ایک حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائیں گے، جھگڑے کریں گے، حالات خراب کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون خرابہ کریں گے، خون بہائیں گے۔ فرشتوں کو پتہ تھا کہ پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، ان کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات ہوئے، تو اب انسانوں کی تخلیق ہوگی تو یہ بھی یہی کریں گے۔ یہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، چھوٹا بڑے پہ اعتراض نہیں کرتا ہوتا، فرشتے تو مخلوق ہیں اللہ کی، انہوں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے کہنے لگے اگر آپ کی عبادت ہی مقصود ہے تو ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں، جو تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی تخلیق میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے مقاصد تھے، پھر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان آیات سے انسان کو اپنا فرض منصبی، اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ بال کہتے ہیں نا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ۔ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس میں محنت، ریاضت، مجاہدہ، اپنے نفس کے جذبات، خواہشات کو شکست دینا، یہ اولین مسئلہ ہے، یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔
اپنے کردار میں تو نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ اپنے کردار میں تو نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ فرشتوں سے انسان کیسے بڑھے گا؟ دیکھو، فرشتوں میں گناہ کی صلاحیت نہیں، اگر وہ گناہ نہ کریں تو یہ کوئی کمال نہیں، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان میں اللہ نے گناہ کی صلاحیت، طاقت رکھی ہے، اختیار دیا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ اختیار، قدرت، طاقت کے باوجود جب گناہ نہیں کرے گا، یہ ہوگا کمال۔ فرشتوں میں تو گناہ کی ہمت ہی نہیں، صلاحیت، اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا گناہ کا۔ وہ گناہ نہ کریں، پاک بازی کی زندگی گزاریں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ کے جذبات، قوت اختیار کے باوجود گناہ سے بچ کے چلے، گناہ سے محفوظ ہو کے چلے۔ اس وجہ سے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ دنیا میں جتنی چیزیں، ان کے نام سکھا دیے، ان کی خاصیتیں بتا دیں، اور انسانوں کے ساتھ پیش آنے والی کیفیات، غصہ، خوف، غم، بھوک، پیاس، ان سب کا تعارف کرا دیا۔ مایوسی، نا امیدی، امید، ساری باتوں کا تعارف کرا دیا۔ جیسے ہم ہیں، ہم ساری چیزوں کے ماشاءاللہ نام جانتے ہیں اکثر کے، اللہ پاک نے انہیں سب کے سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال، اللہ پاک فرمانے لگے، اے فرشتو، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ان ساری چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ۔ تو فرشتے تو نہیں بتا سکے، حالانکہ جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کو سکھا رہے تھے فرشتے موجود تھے، ان میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی، وہ نہ یاد کر سکے نہ سنا سکے۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا صحیح ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا، اپنی لا علمی کا اعتراف کیا کہ اے اللہ، آپ نے جتنا مجھے علم دیا ہے بس مجھے اتنا کی ہی پتہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو اگر کسی بات کا علم ہو وہ بتا دے، جس بات کا علم نہ ہو تو وہ بتانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے آدمی کے اپنے لیے بھی پریشانی، کہ جو کہے گا جھوٹی کہے گا، پتہ تو ہے نہیں، اگلے کو بھی پریشانی کہ اس کو غلط راستے کی طرف لگائے گا۔ ہم سے کوئی راستہ پوچھے، ہمیں پتہ ہے نہیں، ہم بتانا شروع کر دیں، تم ادھر کو مڑ جانا، تم وہاں چلے جانا، وہاں جا، اب یہ جھوٹی بولا جا رہا سارا اور اگلے بندے کو گمراہ کیا جا رہا۔ تو جس چیز کا انسان کو علم نہیں، اس میں تو آدمی کو اپنی زبان کھولنی نہیں چاہیے، خاص طور پہ دینی مسائل کا علم جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض ساتھی نا اندازے سے مسئلہ بتانے لگ جاتے ہیں، یار میں نے تو لگتا ایداں کر لئیے، میں نے لگتا ہے ایداں ہونا۔ بھی دین ہمارے خیالات کا نام نہیں ہے، دین ہمارے اندازوں کا نام نہیں ہے، دین ہمارے گمان غالب کا نام نہیں ہے، دین بڑی پکی پکی قطعی پختہ باتوں کا نام ہے۔ اگر آپ کو وہ آتی ہے پختہ یقینی بات، پھر آپ اگلے کو بتائیں۔ دیکھو دین کا معاملہ ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ اپنے اندازے سے نہ کبھی کسی کو بتائیں، نہ خود اندازے سے کسی بات پہ عمل کریں کہ یہ ایسے ہی ہوگا، پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کتنی پیاری رہنمائی فرمائی قرآن پاک نے ہماری کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھ لو، لیکن بغیر علم کے عمل یہ گمراہی ہوتی ہے۔ بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر جانے کسی کام کو کرنا،
یہ گمراہی ہوتی ہے، یہ راستے سے ہٹنا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، ہمیں نہیں پتہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی باتیں پتہ ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی آپ کی ذات ہے جو بہت زیادہ علم والی اور حکمت والی ذات ہے۔ ہمارے طلباء کے لیے آیت بڑی اچھی ہوتی ہے، جب امتحانات کا موقع ہوتا ہے نا تو اس موقع کے اوپر اس آیت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے آدمی جب اپنی کم علمی کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتا ہے نا، پھر اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں، اپنی طرف سے خاص علمی مدد فرماتے ہیں، اس سے انسان کی کامیابی آسان ہوتی ہے۔ اور ہمارے کراچی کے ڈاکٹر ہیں، ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر محبوب چیپا صاحب پچھلی دنوں جماعت میں یہاں فیصل آباد آئے ہوئے تھے، تو مولانا عباد اللہ صاحب پوچھنے لگے کہ آپ جب آپریشن کرتے ہیں، وہ سرجن تھے، تو آپریشن سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سکھائی تھی کہ آپریشن کے لیے جانے سے پہلے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ انسان کا اندرونی نظام کیا تو نے بنایا ہے تجھے ہی پتہ ہے، ہم نے تو 4 کتابیں پڑھی ہیں، 4 سال MBBS میں لگائے ہیں، 1 سال پریکٹس کی ہے، ہمیں کیا پتہ؟ آپ نے جو تھوڑا سا ہمیں سکھایا وہ پتہ ہے، آپ کی اتنی گہری تخلیق کو ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں اور سرجری کا آپریشن کا عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں۔ دیکھو جب ڈاکٹر دین حاصل کرتے ہیں تو اس طرح ان کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہمارے دعوت کی محنت میں کہتے ہیں یہ نہیں کہ اپنے اپنے شعبے چھوڑ دو جو آپ کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے شعبے کو دین کے مطابق بنا لو۔ اب ایک MBBS ڈاکٹر آپریشن سے پہلے ان آیات کو پڑھ رہا، صلاۃ الحاجت کر رہا، مریض کی شفا کے لیے دعا کر کے جا کے عمل کر رہا۔ آپریشن تو دونوں ہی ڈاکٹر کر رہے ہیں، غافل بھی کر رہا ہے، ذاکر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے آپریشن اور اس کا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا آپریشن کا عمل بھی اللہ کی طرف سے عبادت کا ذریعہ ہی بن رہا ہے، اور ادھر غفلت ہے، غفلت چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرآن حمید، فرقان حمید سے پورے طور پہ مستفید ہونے کی توفیق۔ ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة واحشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة، اللهم يسر لنا الأمور كلها، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.